سو سیکولرزم آج فنش کرتے ہیں, صرف نیکسٹ 10 منٹس میں سیکولرزم فنش کریں گے, اینڈ دین ویل اسٹارٹ لبرلزم, اینڈ وی ہیو ٹو آلسو فنش لبرلزم, اینڈ وی ہیو ٹو اسٹارٹ اینڈ فنش کنزرویٹزم. تو آج I think we will just going to discuss the grassroots level foundational principles of all these isms which are the most practical. Because ایک بار ہم نے سیکولرزم کی ہسٹری سمجھ لی ہے, سب کی ہسٹری وہی ہے, تو آئی تھنک وی جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن ناؤ دی فرام دی اسلامک فریم ورک کیوں یہ اس طرح ویئرڈ ہو گئے. تو سیکولرزم کا دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا تھا آسانی کے لیے نیشنلزم, کیونکہ ساری پاور آپ نیشن اسٹیٹ کو دے رہے ہوتا سیکولرزم میں, تو نیشنلزم کا پروجیکٹ ہی سیکولر. کوئی اگر ریلیجن پرائیویٹ نہیں ہو پاتا تو سیکولر پروجیکٹ کام نہیں کرے گا, تو سیکولر پروجیکٹ فیل ہو جائے گا. سیکولر پروجیکٹ فیل ہوگا تو کیا کرے گا, تو کوشش کرے گا کہ ریلیجن کو فیل کرے. تو صفا ہے اوکے. اور ریلیجن کی کیٹیگری از اے گڈ اور بیڈ کیٹیگری. ان دی سیکولر از اے بیڈ کیٹیگری. Okay, let's now inshallah why secularism can never work under Islam. Now let's discuss this very quickly inshallah. The answer is that secular category, the secularism will never work with Islam, or Islam will never be compatible with secularism. First reason is because in secularism they have an assumption that secularism, okay, where secularism came from? Europe. From which religion secularism came? By the way, secularism is a very Christian project. It's Christian to its core. Whenever we say secularism as a political project, you can write this down, it's a secular, liberal, Christian project. Because Christianity accepted at the political level, you can apply secular, liberal forces. At the individual level, we can apply our Jesus and all those things. Okay? Yes. But we see most of the benefit that if we read this high truth, like how does that work? It was supposed to serve the Christians, but the Christians are not believing. No, Christians are benefiting because that could, okay, then this courses will take us to a very different direction, where Jews will come into this. There are many different ways to look at this. I know you all are raised and I was born in Pakistan, so ہم نے سب پتا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہود کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور وہ اکتوبر 7 کے بعد ری انفورس بھی ہو گیا. ابھی بھی میں ڈائکوٹمی میں ہوں, جب پاکستان کا ڈسکورس سنتا ہوں, اقبال کی پوئٹری سنتا ہوں, تو سارا الزام یہود پہ آتا ہے کہ یہود کنٹرول کر رہا ہے یورپ اور امریکہ کو. جب میں امریکہ کی پولیٹیکل سائنس کی فلاسفی کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کنٹرول کر رہے ہیں اسرائیل کو. کبھی آپ نے نوٹ کیا اگر ویسٹرن فلاسفی نیوز کو دیکھتے ہیں تو مجھے سر دونوں ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ امریکہ اور انگلینڈ میں بھی کرسچنس میں بہت ساری ڈینومینیشن ہے نا. ایک ڈینومینیشن ہے جو کرسچن زائنسٹ کہلاتی ہے, جو کہ جیوز کو اور اسرائیل کو سپورٹ میں مانتی ہے, تو وہ بیسیکلی ان کی فلرش زیادہ ہوگی اس پروجیکٹ میں. ابھی سیکولرزم پہ دھیان دیتے ہیں, آخری دن سارے سوال کو ڈسکس کریں گے. بائی دی وے کل میں یہاں پہ ہوں گا 1 گھنٹہ پہلے, جنرل ڈسکشن کسی کو بھی کرنے کا آخری دن ہے, اور میں یہاں پہ ڈیفینس میں ویسے ہی مجھے ایک کام ہے, تو میں 4 بجے آ جاؤں گا. اگر آپ لوگ کو جلدی آنا ان شاء اللہ, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوا. کل بھی دونوں فیمنزم لوڈڈ ٹاپک ہے اور میسکولرٹی. میری وائف کو میں نے کہا کہ آ جاؤ, تو کہہ رہی نہیں میں کل آؤں گی, کل فیمنزم ڈسکس کرنا ہے. اور کیا بات کرنی تھی, سبحان اللہ, ایک اور چیز آپ کو کہنی تھی, لیکن جب یاد آئے گا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اوکے لیٹس اسٹارٹ. تو پہلا ریزن کہ سیکولرزم اور اسلام دونوں کمپیٹیبل کیوں نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے عربک ورڈ کیا ہے سیکولرزم کا؟ کون بتائے گا عربک ورڈ سیکولرزم کا؟ علمانیہ ہے, علمانیہ دونوں ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کہہ رہے ہیں. کبھی فتح آ جاتا ہے, کبھی کسرہ آ جاتا ہے. اگر علمانیہ لیں گے تو علم سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے سیکولرزم وچ از بیسڈ آن علم. کیوں بتائیں؟ ماشاء اللہ, اس کا مطلب ہے کہ سیکولرزم بنائی ایسے کہ چرچ نے ہمیشہ سائنس کو, نالج کو ڈسکریج کیا ہے. تو سائنس, نالج ورسز فکشن, ریلیجن کی کیٹیگری ان کے نزدیک کیا ہے؟ فکشن, متھ. اب اسلام پر ہے, کیونکہ اوبیسلی انہوں نے یورپ کی وہ ڈارک ایجز دیکھی جس میں ان کے سائنٹسٹ کو برن کیا جا رہا تھا. اسلام پر ہے, کیا اسلام کے اندر ایسا ڈیوائڈ ہے عقل اور نقل کے درمیان, سائنس اور فکشن کے درمیان, یا سائنس اور ریلیجن کے درمیان اگر کیٹیگری مانی جائے؟ نہیں. ہماری گولڈن ایج بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل بھی آئے تھے اور بہت سارے سائنٹسٹ بھی آئے تھے.
ہمارے پاس تو ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن جب مغلوب قوم ہوتی ہے جس طرح ہماری قوم ہے تو ہم اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں بھی یہ ہو رہا ہے. سارا مولوی کا قصور ہے کہ ہم لوگ سائنس میں ترقی نہیں کر پا رہے. They forgot their history, they forgot their roots. That actually we used to flourish both in science, what they call science, in the rational science and in religious science together. We did not have this history. تو پہلی چیز کہ کیوں یہ سیکولرزم کی ہسٹری ہی اس طریقے سے بنی ہے کہ سیکولرزم came as a scientific development of Europe against religion. It can never be applied in Islamic lens. I'm telling you the reason why it cannot be applied in Islamic lens. First, their foundation is very different than Muslims. Is that clear? تو ہم میں ورسز سائنس اور سائنس ورسز ریلیجن کا معاملہ ہے ہی نہیں. Is that clear? اچھا آپ کو میں نے کہا تھا امام غزالی ریشنل سائنس، ابن تیمیہ ریشنل سائنس، یہ تو بڑے بڑے اسکالر ہے. ابن رشد ریشنل سائنس، لیکن اس سے بڑھ کر بھی بہت سارے اور تھے جو صرف ریشنل سائنٹسٹ تھے اور ہمیں بہت ساری ٹیکنالوجی دے کے گئے. باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہے لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ٹینجنٹس. اچھا دوسری چیز، کیوں سیکولرزم اسلام میں یا مسلم لینڈس میں کام نہیں آ سکتا؟ اسلام گیو اس شریعہ فار پرائیویٹ اور فار پبلک morality. Both. Very good, mashallah. Christianity's Sharia, first of all, it was not a revealed law. Jesus آئے ہی نہیں تھے کہ لا اپلائی کریں پبلک میں. It was only private morality. Most of the teachings were تزکیہ related. تو سیکولرزم کرسچینٹی کے ساتھ زیادہ اچھا کام کرے گا اسلام کے ساتھ، کیونکہ کرسچینٹی پولیٹیکل گائیڈ لائنس تو دیتی نہیں ہے، وہاں سیکولرزم آ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اسلام پہ سیکولرزم کام کیسے کر سکتا ہے؟ اسلام کے اپنے رولس ہیں. زانی کو سزا دو، چور کے ہاتھ کاٹو، اور سوسائٹی میں ایسا لا لگاؤ. تو سیکولرزم کو تو سانس بھی نہیں لیتا اسلام. تو سیکولرزم یا سیکولر مشینری کبھی اسلام کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتی ہے. یہ دوسرا ریزن ہے بہت اہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں اسلام کے بارے میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تبیاناً ہر چیز واضح ہے اسلام کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، فرام دی پرائیویٹ ٹو دی پبلک morality. ایز کمپیئر ٹو آپ اگر دیکھیں گے کرسچینٹی کو، تو کرسچینٹی از جسٹ فوکس آن انڈیویجول تزکیہ. دے ڈنٹ گیو اینی پبلک مورال، اور ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ پبلک لا آ بھی نہیں سکتا اس کے اندر. اچھا تیسری چیز، اگر آپ if you take out politics from Christianity, can people still practice complete Christianity? The answer is yes. Because Christianity is all about love. میں نے کو کہا تھا بائبل کے جو 4 گاسپلس ہیں اس کو پڑھیں، جو نیو ٹیسٹمنٹ جس کو مانتے ہیں، لوک، میتھیو، پال، مارک. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندر یہ تو بڑی آسان باتیں، کیونکہ یس پلیز گو. It should be. And there's a big debate why you guys are not following, apart from John, all the other 3 Gospels, according to their historical record, they said that we should follow, we should not abandon the Old Testament. But something happened. John and especially Paul, they abandoned the Old Testament. They should not abandon the Old Testament. But when Paul came, one of the worst thing Paul did is Paul abrogated the Old Testament. Why he did that? This is a good question for all of you. Why he did that? اسے کیوں بائبل کو کہا کہ یہ حصہ آپ لوگوں کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے؟ جس طرح میں کہوں قرآن کا 20 جز آپ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. کیوں اولڈ ٹیسٹمنٹ پال نے کیا بتائیں؟ کسی کو پتا؟ یہ کتاب آج دوں گا آپ کو، بتائیں. یس کیونکہ وہ جیسا مطلب ہے کہ ان کے گورنمنٹ لا بھی صاف سے یا جس طرح وہ اگر نیچ جا رہے تھے اس طرح نہیں تھے تو ایزی اس پر چینجز کر پائے تو ماشاء اللہ. اب میں اس کو ذرا اور ایلیبوریٹ کرتا ہوں. وہ رومنس میں پال گیا، رومنس میں اس وقت کیا تھا؟ شرک ہوتا تھا. رومنس کو مستی خور لوگ پہ، شراب پینا، زنا وغیرہ، پارٹی اینیمل تھے. اب وہاں پہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا تھا. He was trying to sell his religion. تو انہیں لاس تو پسند آتے نہیں، تو کرو بھائی جو بھی تمہیں کرنا کرو، 3 خدا کو مانا، 3 خدا کو مانا. Romans used to worship 3 God before they introduced Trinity. Now you know where Trinity is coming from. تو تم 3 خدا کو مانو، کوئی مسئلہ نہیں، جو کرنا ہے کرو، بس تم یہ بلیو کر لو جیزس اس طرح گئے تم جنت میں جاؤ گے. جو انکارنیشن کا کانسیپٹ ہے، تو اس نے ریلیجن کو چینج کر دیا تاکہ ریلیجن کول ہو جائے. کچھ تھوڑی باتیں چیز لگ رہی ہے سملر ہمارے یہاں کے کول انفلوئنسرز کبھی کبھی ایسی چیز کرتے ہیں. ریلیجن میں مسئلہ ہی نہیں ہے، تم بس کول ہو جاؤ. بائی ٹیک دس ورک. وین ایور یو ول ٹرائی ٹو سیل ریلیجن ٹو میک اٹ کول، دس ول گوئنگ ٹو ہیپن.
By the way, coming back, تو سیکولرزم کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک بہت امپورٹنٹ سوال. If you take out politics from Christianity, you can still practice Christianity as a religion because it's a private religion. But if you take out authority from Islam, there's good chunk of Islam which you cannot practice at the collective level. At the individual level, you can still practice. I'll tell you, okay, from the Christianity perspective, there's a verse in the Bible. I'm not Zakir Naik, but again, Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 17. According to them, allegedly, Jesus said that give back to Caesar what is Caesar's and give back to God what is God's. جو خدا کا جو اللہ کا حصہ، مجھے پتا خدا سے آپ کو الرجی ہے کچھ لوگوں کو، جو اللہ کا حصہ ہے وہ اللہ کو دے دیں، اور جو سیزر کا حصہ ہے وہ سیزر کو دے دیں، بادشاہ تو اس زمانے میں. تو اس بائبل کے ورڈز کو یوز کیا ہے تھامس ہابز نے، اور کہا ہے کہ دیکھیں یہاں تو جیزس تو فل سیکولرزم مان رہے تھے. جیزس تو کہہ رہے تھے بادشاہ کا حصہ بادشاہ کو دو، خدا کا حصہ خدا کو دو، تو یہ تو پکا ڈویژن ہو گیا. تو بائبل میں تو ایسے ورسز ہیں جو جیزس کی طرف منسوخ کیے گئے ہیں، آیات ہے جو جیزس سے منسوخ کی گئی ہے کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اب آپ اسلام کو دیکھیں، اسلام سے اگر آپ یہ نکال دیں گے پولیٹیکل اتھارٹی، کوئی قوت، تو ایونچولی اسلام کا صرف پرائیویٹائزیشن ہو کے رہ جائے گی. امام احمد بن حنبل کا نام سنا نا؟ اچھا، امام احمد بن حنبل کا ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں. یہ الحسن ابن علی البربہاری انہوں نے نقل کیا ہے شرح سنہ کی کتاب میں. انہوں نے امام احمد بن حنبل لکھا ہے کہ it is not possible, it is not permissible for anyone to spend a night، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک رات بھی گزارے while considering himself or herself free of being ruled over by either a imam or a khalifa, regardless of whether that imam is upright or corrupt. اب دوسرے آرگومنٹ پہ نہ ہے، پہلے آرگومنٹ پہ ٹینجنٹس میں نہ جائیں. امام احمد بن حنبل کے قول سے آپ کو پتہ چلا کہ ایک پولیٹیکل یونٹی ہونا کتنا ضروری ہے مسلمانوں کی. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اس کے علاوہ ہم اس کنکلوژن پہ نکل سکتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس زیادہ اس پوائنٹ کو کور کرنے کے لیے، کہ سیکولرزم کبھی بھی اسلام کو اور اسلام سیکولرزم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کمپیٹنگ فورسز ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دو الگ الگ سسٹمس ہیں، یہ سسٹم دیں گے یہ سسٹم، دونوں ساتھ نہیں آ سکتے. یہ how can a system that didn't even originate in Islamic lens, secularism originated in a very Christian background in European lens, and now you're trying to apply in Islamic lens? مالکم کیف تحکمون، what's wrong with you؟ ایک چیز بنی کرسچنس کے لیے ہے اور وہ ہم اسلام کے لینس پہ اپلائی کر رہے ہیں، اور کرسچینٹی کی وجہ سے بنی ہم اس کو اسلام کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. یہ جو آتا ہے نا، یہ جو سارے نام ہے سیکولرزم، لبرلزم، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، صرف خیالات ہے. بائی دی وے صرف خیالات ہے. ما تعبدون الا من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. Whatever you are worshipping or you are enslaved to, these names, these are just names you and your father came up with. اچھا، دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے quickly before we start the big topic liberalism, secularism versus Islamic law، شریعہ. آپ نے کبھی شریعہ لاء کو فاکس نیوز پہ سنا ہے؟ شریعہ لاء کبھی سنا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ان بیوقوفوں کو سمجھائیں کہ شریعہ اور لاء ایک ہی چیز ہے. تو میرے پاس ایک رپورٹر آیا، کچھ ہمارے مسلمان بھائی نے حرکت کی تھی، تو پہنچ گئے میرے پاس اور کہہ رہا ہے what do you think about Sharia law؟ تو میں کہا first thing you need to know that Sharia and law is same thing. اوکے، تو شریعہ یا اسلامک لاء، شریعہ بہتر ٹرانسلیشن، اسلامک لاء. اچھا، لاء میں جب انگلش میں یوز کرتے ہیں نا اسلامک لاء، تو لاء میں کیا ذہن میں آتا ہے؟ لائر، کورٹ، جسٹس، لاء، قانون. شریعہ قانون کا نام نہیں ہے. میں اپنی بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ اچھا ہوں، وہ بھی شریعہ کا حصہ ہے، لیکن وہ لاء میں نہیں آئے گا، مارٹل لاء کے اندر. تو لاء کے اندر مورالٹی نہیں آتی ہے، صرف کوڈ، لیگل لیجسلیشن آتی ہے. ہمارا سسٹم الگ ہے. تو انگلش، میں آپ کو کہا تھا نا پہلے دن، انگلش لینگویج از پریٹی اینٹی تھیسٹک اسپیشلی فرام دی اسلامک اینگل. پھر بھی صرف ایکسپلینیشن کے لیے اسلامک لاء یوز کرا. تو سیکولرزم ورسز شریعہ، this secular system will naturally hate its competition Islamic system, yes or no? Because ایک چیز کہہ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، دوسری چیز کہہ رہا ہے دوسرے ویلیوز پہ پولیٹیکل سسٹم ہے، دونوں میں کمپٹیشن ہوگا نہیں ہوگا؟ Absolutely. That's why Sharia law is not only hated
in the secular lands, but it's demeaned by the secular West. کوشش کرتے کسی طرح اس کو اسلام کو ڈیمین کریں کیونکہ کرسچینٹی تو پوری ریفارم ہو گئی ہے, اسلام کیوں نہیں ہو گیا ذرا. اوکے, ویری پاورفل اف یو وانٹ ٹو رائٹ دس. ان اسلام who have a right to legislate? اللہ. قانون دینے کا حق کس کا ہے؟ لیجسلیشن کا اللہ. ان اسلام اللہ has a right to legislate and people have to follow. Yes? Okay. In the secular system, people have a right to legislate and God have to follow. I know it's difficult to write, but write it down. They will make sure that God have to amend and reform because people have legislated. Shall I give you example? 1960, homosexuality is haram. Bipartisanship have occurred between liberals and conservatives in America. This person will be arrested if he committed homosexuality in New York and all these places. Now there's a bipartisanship that is permissible. So what, did Jesus adjusted himself or what happened? Because now public opinion shifted and whatever majority will decide, they will make the laws. That's the mindset. By the way, that doesn't happen. One of the ways secularism بیوقوف بناتا ہے آپ کو کہ جو بھی جمہوریت کیا ہے پتہ ہے آپ کو, جو بھی میجورٹی ہو وہ قانون بنا لے, یہ سکھاتے ہیں نا آپ کو. سب سے بڑا جھوٹ. یہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے. 86% ڈیموکریٹس اور 80% ڈیموکریٹس اور 56% ریپبلکن پچھلے 7 مہینوں سے اسکرین کر رہے ہیں سیز فائر کرو. امریکہ کر رہا ہے. میجورٹی ڈیموکریسی, یہ کیا ہو گیا؟ حقیقت میں گیم کوئی اور کھیلتا ہے پیچھے, اور ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے کہ ووٹنگ ہوگی تو آپ اپنا حق پورا کریں گے, کیونکہ پاورفل لوگ ہیں وہ پبلک اوپینین کو مینیج کرتا ہے, اور ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہم نے اپنا قومی حق ادا کیا ووٹ ڈال کے. بہرحال تو in Islam Allah has a right to legislate and people have to follow. In the secular system people have a right to legislate and God has to follow the desires of the secular state. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت, جمہوریت. آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا جمہوریت, میڈیا ہر چیز جمہوری حکومت. بائی دی وے جمہوریت کا تو پاکستان میں اللہ اصلی اثری تو پاکستان میں. آپ جس پہ چاہے الزام لگائے, اس نے قرآن کو جلائے, اتنی آزادی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے. دہشت گردوں کو آزادی ہے, بم پھاڑے, ماشاء اللہ ہر ایک کو آزادی, جو کرنا ہے کرے. کسی مجھے آزادی میں سگنل فالو نہیں کروں, توڑ کے چلا دوں, ایسی آزادی مجھے امریکہ میں بھی نظر نہیں آئی. اچھا بہرحال واپس آتے ہیں سیکولرزم پہ. بیکاز آپ کے پاس کتنی پبلک لیجسلیشن ہوں گی بتائیں؟ ایک ہی پبلک لیجسلیشن ہو سکتی ہے, اس کے مطابق قانون بنے گا, یا سیکولر ہوگی یا اسلامک ہوگی. آپ کے پرائیویٹ ریلیجن تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, پبلک مورالٹی ایک ہی ہوگی. صحیح ہے؟ یا تو ادھر اسلام یا تو کمپٹیشن سخت ہے, اور اسلام حقیقت میں سیکولر اسٹیٹس کو, سیکولر سسٹم کو بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے بنسبت اور مذاہب کے, کیونکہ اسلام کے پاس ایک اپنا سویلائزیشن تھا. سیکولر سے پہلے تو اسلام ہی تھا. آپ سارے خلفاء کو دیکھیں, اور آٹومن امپائر جیسا بھی تھا, ایک سویلائزیشن, ایک ہیجمنی رکھی ہوئی تھی. تو اسلام از گیونگ ریئلی ڈیفیکلٹ ٹائم ٹو دی سیکولر اسٹیٹس بیکاز اٹس ناٹ وننگ ٹو ریفارم. وہ چینج نہیں ہو رہا, جسٹ لائک ادر ریلیجنس آر ریفارمڈ, اینڈ اٹس مور کوہیرنٹ ان اٹس مورالٹی. ان کا پولیٹیکل سسٹم, ان کی لیجسلیشن, ان کی مورالٹی سب ملی ہوئی ہے اسلام کے اندر. آپ کا فقہ کا پہلا چیپٹر کس سے شروع ہوتا ہے؟ مشاہد آپ خاموش رہیے گا, بتائیں. فقہ کی جو 15 جلدوں پہ آپ دیکھتے ہیں, آپ کے ہم المحلہ, ویسے المجموع بھی 15 جلدوں پر ہے, کبھی وہ بھی دیکھیں. المغنی بھی 15 جلدوں پر ہے, وہ بھی دیکھیں. اور کون سی حنفیوں کی فتاوی شامی اور رد المحتار, وہ بھی ماشاء اللہ 12-13 جلدوں پر ہے, وہ بھی دیکھیں. اور کون سا رہ گیا؟ مالکی القرافی ذخائر, وہ بھی دیکھیں, وہ بھی 15 جلدوں پر ہے. 15 جلدوں پر بہت ساری کتابیں. پہلا باب کیا ہے؟ کتاب الطہارہ. پھر آخری چیپٹر سے آئیں گے حدود کے آئیں گے, قضاء کے آئیں گے, جنایات کے آئیں گے, کرمنل کو کیسے پنش کرنا ہے, کورٹ سسٹم کیسا ہو. شروعات طہارت سے ہو رہی ہے. کبھی سوچا یار یہ طہارت اور نماز, اور پھر اس سے نکل کے کہاں پولیٹیکل سسٹم کی طرف چلے جائیں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اسلام نے مورالٹی اور لیجسلیشن کو ملا دیا ہے. تربیت ہوگی, نماز پڑھو گے, تم گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے, روزہ رکھو گے, گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے, لیکن پھر بھی تم گئے تو ایونچولی پنشمنٹ بھی ملے گی. لیجسلیشن مورالٹی کو ملا دیا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ماڈرن سیکولر سسٹم میں مورالٹی پرائیویٹ کر دی ہے, لیجسلیشن پبلک کی بھی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ آپ ایک لڑکی اور لڑکے کو کہہ رہے جو کرنا ہے ڈانس کرو, اٹس یور باڈی یور چوائس. ایک لڑکی ایک لڑکا ڈرنک ہے, پارٹی میں ڈانس کر رہے ہیں, اور وہ لڑکی اپنے 3 گنا زیادہ پاورفل لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے, ڈرنک ہے, اور جب اس کا ریپ ہوتا ہے
وہ کہتی ہے #MeToo. اسلام کہتا ہے وہ ڈانس کر کیوں رہے تھے دونوں؟ ہاں ریپ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن پہلے سٹیپ کو تو روکیں آپ. مورالٹی اور لیجسلیشن دونوں میں کوئی لنک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بار آپ اللہ تعالیٰ سے دور جائیں گے تو پھر یہی ہوگا فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اوکے اچھا اور جسٹ لائک سیکولرزم وانٹس ٹو ایکسپینڈ، بائی دی وے سیکولرزم ایکسپینڈ ہونا چاہتا ہے. میں نے کہا تھا سیکولرزم کس سے نکلا ہے، روٹ کاز کیا ہے؟ کرسچینٹی مشنری ریلیجن ہے نا. اسی طرح سیکولرزم ایکسپینڈ ہونا چاہتا ہے. افغانستان میں جب اٹیک کیا امریکہ نے، کیا کہا تھا امریکہ نے؟ آپ کو اس وقت آپ لوگ چھوٹے ہوں گے، میں بھی بہت چھوٹا تھا، لیکن میں نیوز دیکھ رہا تھا، CNN فاکس پہ چل رہی تھی. پتہ کیا نیوز تھا؟ ہارٹ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس. بٹ ایک ہلری کلنٹن کا بیان بھی آیا تھا اور ساری نقابی خواتین نظر آ رہی تھی کہ وی نیڈ ٹو لبریٹ دیز وومین آؤٹ آف حجاب اینڈ نقاب. آپ کو پتہ ہے بائی دی وے دی سیم ہلری کلنٹن is quiet now when 50,000 sisters in Gaza cannot deliver their baby in hospitals. And now she is saying after October 7th, hilarious, Hillary is hilarious. She's saying after October 7th that it's a loss to feminism because Barbie did not get nominated for Oscar. Such a loser. اچھا وہ الیکشن ہار گئی، جاہلہ. یہ ٹینشن ہے بارہویں پہ ایوارڈ نہیں مل رہا اور 50,000 because they don't consider you woman. You know this? Only blonde in Florida beaches جس میں ان کا لاٹے گر جاتا 2 ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں، وہ تو وومن ہم کہتے ہیں. ان میں وومن رائٹس کی کیمپینز بھی چلتی ہے. لیکن حجابی سسٹر ان فلسطین، نقابی سسٹر ان افغانستان, they don't even consider women. And if they would consider these are oppressed women وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو just like secularism wants to expand کہ ہمارے پاس ایک سوچ ہے عورتیں آزاد ہو، افغانستان کی عورتوں کو بھی آزاد کرو، عراق کی عورتوں کو بھی آزاد کرو وغیرہ. تو just like secularism wants to expand globally, even Islam wants to expand. آپ کو دعوت دینی ہے اسلام کی طرف، ہے نا. تو there is a tough competition. 2 لوگ ایک طرف بلا رہے ہیں، ایک ایکسیپٹ کریں گے نا. تارتاری جب آئے تھے تو اس وقت تارتاریوں کے لیے خواہش کرتے تھے مسلمان ہو جائے، اور کرسچنس یہ خواہش کرتے تھے کرسچن ہو جائے. بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر دیا. ایک لکھے قول عثمان رضی اللہ عنہ کا، شیخ ابن باز، ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ سارے مس انڈرسٹینڈنگ اس کال کو سننے سے آئے گی، وہ آپ کے برابر ہو جائے گی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ویب سائٹ میں دیکھ رہا تھا تھوڑے دیر پہلے، انہوں نے بھی یہ کال عثمان رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کون تھا عثمان رضی اللہ عنہ؟ عثمان ابن عفان، تیسرے خلیفہ. انہوں نے کہا ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. انہوں نے کہا Allah subhanahu wa ta'ala can remove from political authority what he cannot remove from the Quran. صحیح ہو گیا؟ ہضم ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اچھا ٹرانسلیشن یا عربی translation is Allah subhanahu wa ta'ala can remove from political authority what cannot be removed through the Quran. Means Allah subhanahu wa ta'ala کچھ برائیوں کو سلطان سے، بس سلطان کا ہے، سلطان سے یا امام سے یا خلیفہ سے، جو لیڈر اتھارٹی ہے، اس سے ہٹائے گا، جو کہ یوزولی قرآن سے نہیں رہ سکتی. اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن ہے. ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایمان میں اتنے ویک ہوتے ہیں، وہ قرآن کی وارننگس پہ ویلیو نہیں دیتے، ان پہ ڈنڈا چلانا پڑتا. یہ کس کی تعویل ہے؟ کہ شیخ ابن باز کی تعویل ہے. اوکے سمجھ میں آ گیا؟ ان کا نام بڑا ضروری تھا اس اعتبار سے. اچھا اب یہ کال لکھیں گے تو ابن باز کا سب سے پہلے ویب سائٹ کھلے گی. رحمہ اللہ، بہت زبردست عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، آمین یا رب. اچھا تو اسلام came to change this world with a beautiful divine system. Agree? Again, Islam came to change this world with a beautiful divine system. And now secularism wants to change Islam according to the world and desires of people. کیسے دونوں ساتھ مطمئن ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ اسلام آیا تھا دنیا کو چینج کرنے، اب سیکولرزم اسلام کو چینج کرنا چاہ رہی ہے لوگوں کے ڈیزائرز کے لیے. ہم کہتے ہیں دونوں ساتھ چل جائیں گے، وی آر سیکولر مسلمز وغیرہ ایسی چیزیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بہرحال آگے، سبحان اللہ، اتنا ٹائم نہیں ہے، لبرلزم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. Any questions so far before we can start the big topic, liberalism? So you are saying that some people are trying to give this
new reform version of Islam, and that is being promoted. Is that your question is? No. I actually told in the first day. یہ تو سارا عباسد جب بن رہے تھے تب انہوں نے کوڈیفائی کیا تھا کہ جب عباسد بن رہے تھے امید سے 92 ایئرس بعد, تو آلموسٹ 150 پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آلموسٹ 140-150 ایئرس بعد. اٹس ویری پری ماڈرن. تو اس وقت ایک ڈسکشن آیا کہ either we take the system, political economic system of Rome and Persia, or we develop our own. At that time, we had our great scholars, Abu Hanifa, Imam Malik, followed by Shafi'i and Imam Ahmad ibn Hanbal, and other muhaddithin, who helped to make these systems, starting from personal morality, ended with public legislation. And therefore, cohesion came between all the aspects of public and private morality. Now, there's a book called Restating Orientalism. I would urge you to read that. He actually, as a law scholar, Wael Hallaq, Restating Orientalism, and he's better than Edward Said if you are following Orientalism discourse. Edward Said is pretty liberal, Marxist, social justice warrior kind of a person, and then he did critique on Oriental discourse, but I think Wael Hallaq balanced it out. So I'm enjoying that book. This is the last book I read when I was coming on my plane. So I would highly recommend it. Actually, it talks about how through the moral education this entire flood came. Then now we are forced to think in a particular way. Anyway, any other question before we can start liberalism? If we any other question, inshallah, we can take after in the first break.